بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کی قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہمارے آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے احقاف کہتے ہیں۔ تاریخ حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند ابالا ٹھیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈی پانی کے چشموں، ابشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ایسی قوم جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی قوم کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیات میں قوم عاد کی مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کی خدا بنا لی۔ گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتی تھی۔ انہیں بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہمیں تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتی تھی۔ قوم عاد کی 2 قبائل قلمان اور خلجان ایسی تھی کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو قلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اور لوگ جو آپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے
حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پھر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے فریاد کی جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنی کی پر پچھتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈی مٹی اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتی ہی دیکھتی ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج نافید ہو گئے۔ پوری قوم خشکسالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ ہود علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کی لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگے، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالات بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا، جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب شباب کے محافل کا انعقاد کیا۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنے رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئی بیٹھی ہے۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے، رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئی۔ قوم کے عاد کے لوگ خوش ہو گئی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل گئی۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھی تو اس سمجھ کے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئی اور کال طوفان آ گیا۔
قرآن کریم میں ہے اللہ نے تیز اندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچی گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گاٹھیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو پناہ کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں کو لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئے۔ مسلم حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کہ عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیے تو یہ دعا کیا کرے، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔